اس فیملی کو بڑی برکت دے۔ یہ ابلیس کی ایک بہت بڑی چال تھی۔ میں گواہی میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ابلیس نے مجھے کیوں ٹارچر کیا، ابلیس نے میری خدمت کی کیوں مخالفت کی، یہ میں آپ لوگوں کو اس گواہی کے اندر بتاؤں گا۔ سر راہول کو کہتا ہوں کہ وہ ادھر آئے۔ میں اس ابلیسی تاثیر نے جو مجھے ٹارچر کیا ہے، جو میری مخالفت کی ہے، میں اس کی ایک چھوٹی سی گواہی آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاؤں گا۔ ایک ہفتہ گزر گیا ہے کہ ان کے گھر سے مجھے کال آئی اور مجھے دیر ہوگی، پھر اس کی ماما میرے پاس چرچ میں آ گئی۔ میں باہر نکلا تو وہ بھی باہر کھڑی تھی کہ ریل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ اس کمرے میں اور صرف یہ تھا اور ریل تھا اس کمرے میں۔ جیسے ہی میں نے دعا کی اور اسپرٹ اس پر حاضر ہو گئی، وہ اسپرٹ اس پر حاضر ہو گئی، اور وہ اسپرٹ کے ساتھ میں نے بہت سا تکرار کیا۔ وہ اسپرٹ ریل کی بیوی کو مارنا چاہتی تھی۔ وہ جو اسپرٹ آئی ہوئی تھی وہ ریل کی بیوی کو مارنا چاہتی تھی۔ تو یہ سر میرے ساتھ تھا، یہ کچھ گواہی دیتا ہے، پھر میں اپنی گواہی دیتا ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ وہ راہل میرا بھائی ہے اور اس کی طبیعت خراب تھی کچھ دن پہلے، اور ہم نے پاسٹر جی کو کال کی کہ اور پاسٹر جی آئے، اور اس روم میں صرف میں اور پاسٹر جی تھے، اور سر نے دعا کی بھائی پہ، اور اس میں نا شیطانی قوت آ گئی نا، تو وہ کہہ رہی تھی، سر کو کہہ رہی تھی ان کے راستے سے ہٹ جا ورنہ بہت خراب کروں گی آپ کو بھی، اور بس وہی شیطانی قوت نے پھر سر کو بھی بہت بدنام کیا، اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ابھی بھی شیطان لوگوں میں کام کر رہے ہیں، جو ویڈیو لوگ وائرل کر رہے ہیں جگہ جگہ، اور یہی گواہی تھی۔ شکریہ عزیزو، بس تھینک یو۔ عزیزو، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ اسپرٹ نے مجھے کہا کہ آپ ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ میں نے کہا کہ میں نہیں ان کو چھوڑ سکتا۔ وہ اسپرٹ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس کی بیوی کو مارنا چاہتا ہوں۔ وہ مرد تھا، وہ کہہ رہا میں پنڈی سے آیا ہوں، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہتا میں یسوع کے نام سے ڈرتا ہوں، لیکن مجھے پھر دوبارہ بھیج دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک ہفتے کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا۔ سنڈے والے دن شام کو ان کی فیملی نے پھر مجھے فون کیا، اور جب میں وہاں پر گیا تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ سر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً سونو کو، بھائی ندیم کو بلایا، اور ہم سب، اس کی بیوی بھی، اس کی ماں بھی، سب ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ تو جب ہاسپٹل لے کر گئے تو وہاں پر ٹیسٹ وغیرہ سارے کروائے، تو وہ سارے ٹھیک تھے، کلیئر تھے۔ تو واپس آ گئے تو اس کی فیملی کو میں نے کہا کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں۔ 10 منٹ کے بعد سر راہل بھی چرچ آ گئے، اور اس کی سارا خاندان، ساری فیملی چرچ میں آ گئی۔ عزیزو، اس اسپرٹ نے جو میرے ساتھ اور میری ٹیم کے ساتھ جنگ کیا ہے، مختلف ویڈیو یہاں پر موجود ہے۔ اس نے مجھے مارا، اور میں وہ آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تختہ جو اس نے میرے سر میں مارا، اس اسپرٹ نے جو تختہ میرے سر پر مارا، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ 2 حصے ہو گیا تھا، یہ 2 حصے ہو گیا۔ جب اس نے میرے سر پر مارا تو یہ 2 حصے ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے پین ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اگر آپ الٹی کریں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا، لیکن شکر ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ اب میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں۔ تو اس اسپرٹ نے میرے لڑکوں کو، بھائی ندیم کو مارا، سب کو مارا، مذبے پر آ کر بیٹھ گیا، مذبے کی بے عزتی کی، یسوع کو ریجیکٹ کرتا تھا، کلام کو ریجیکٹ کرتا تھا، کلام کو مانتا ہی نہیں تھا، سب کو مار رہا تھا۔ تو پھر میرے اندر یہ غیرت آئی، جوش آیا کہ خدا کے کلام کی بے عزتی ہو رہی ہے، یسوع کی بے عزتی ہو رہی ہے، لوگوں کو مار رہا ہے۔ عزیزو، اگر میں ڈر جاتا تو یہ سب ڈر کے بھاگ جاتے۔ ایک ایسی کیفیت تھی اس چرچ کے اندر، اور ساری فیملی موجود ہے، ساری فیملی موجود تھی یہاں پر۔ اور جب اس اسپرٹ کو، اس بدروح کو مارا جا رہا تھا تو کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس اسپرٹ کو مارا جا رہا ہے، اس اسپرٹ کو مارا جا رہا ہے، اس بدروح کو مارا جا رہا ہے۔ کسی فیملی کے ایک فرد نے بھی کچھ نہیں کہا۔
لیکن پتہ نہیں اس میں کیا پلان ہے، یہ خدا کو پتہ ہے. خدا حقیقت جانتا ہے، خدا سچائی جانتا ہے، اور خدا کو سب کچھ پتہ ہے. میں اب اس شخص کو بلاؤں گا، اس کا نام ریل ہے. میں کہتا ہوں کہ سر آپ بھی آئیں. اس گواہی کے اندر یہ آپ لوگوں کے پاس زندہ ثبوت ہے جی. اور یہ خدا سے دور تھا، خدا کے قریب نہیں تھا، اور خداوند مجھے پشاور شہر میں لے کر آیا کہ روحوں کو بچانا ہے، اور خدا نے مجھے شہر میں کثرت سے استعمال کیا. تو خدا کا جلال یہاں پر ظاہر ہوتا تھا، بہت سے لوگ شفا پاتے، بہت سے بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہوتے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا زندگی میں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن شیطان نے مجھے پہلے ٹارگٹ کر دیا تھا کہ ان کے راستے سے ہٹ جا، میں تجھے نقصان دوں گا. لیکن خدا میرے ساتھ تھا، اس نے میرا کچھ بھی نہیں کر سکا، کیونکہ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں. ہاں جی ریل صاحب آپ خود یہ گواہی دے جی. اسی میں آپ سب کو سلام. یہ میری گواہی کچھ ایسا ہے جیسے کہ سر نے آپ کو پہلے بیان کر چکا ہے. دوسری بات یہ کہ میں جب چرچ کے باہر تھا تو اس ٹائم مجھے پتا تھا کہ میری طبیعت صحیح نہیں. جیسے میں اندر چرچ کے اندر انٹر ہوا، اس کے بعد مجھے نہیں کچھ پتہ چلا کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا. جو سے اسپرٹ تھی اس نے کیا کیا ہے، اس کو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کس نے ہاتھ لگایا یا مارا پیٹا ہے. یہ بھی چیز کا بھی مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں اگر یہ صبح ویڈیو جب میں دیکھی تھی پھر میں نے سوچا، میں نے سر کو بلایا، میں کہ سر یہ کہتے نہیں ہم نے آپ کے ساتھ نہیں، حالانکہ میری فیملی یہاں پہ سب موجود تھی. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو میری ماں اٹھ کے نا تو سر کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتی کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. لیکن سب اس چیز پہ یہ مطمئن تھے، سب موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ابلیس کو مارا جا رہا ہے، آپ کو نہیں مارا جا رہا. لیکن میں اپنے پہلے تو خداوند کا شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اپنے سر کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے مثلا اتنی بڑی آفت سے جو ہے نا خداوند نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا خداوند نے. تو اس وجہ سے جو ہے نا آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. ورنہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا تو پھر کے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں اپنی وائف کو چھوڑ دے. تو لہٰذا بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ یہ چیز کو زیادہ بیان کر رہے ہیں جی غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، پلیز ان کو میری یہ ریکویسٹ ہے پادری صاحبان کو کہ پلیز ان کو جو ہے نا سیاسی میں مت وہ لے کر آئیں. اپنی مسیحیت کو جو ہے نا خراب نہ کریں. غیر قومیں میں کیا کہیں گی کہ آپ لوگوں کی مسیحیت کیا کر رہی ہے. تو میری پلیز یہی سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے جو ہے نا کوئی غلط ویڈیو سے وائرل نہ کریں. تھینک یو. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، ایک اور گواہی دینا چاہتا ہوں. میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا، یہاں تک میں ایگری ہو گیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، چونکہ میں مر چکا تھا، میرا کیریئر تباہ ہو چکا تھا. ابلیس نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا تھا. میری ایک عزت تھی، میرا ایک مقام تھا، وہ مجھ سے چھینا گیا. میں اور میری بیوی نے روزہ رکھا، مذبے پر بیٹھ کر روا، اور خدا سے میں نے کہا کہ خداوند میں نے کچھ بھی نہیں ایسا کیا، میں تیرا وفادار خادم ہوں، تیرے ساتھ رہتا ہوں، تیرے حکموں پر عمل کرتا ہوں، اور تو میرے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور خدا نے مجھے کہا کہ اٹھ، میں تیرے ساتھ ہوں، جنگ لڑ، میں تیرے ساتھ ہوں. ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے گی لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں. آج میں خوش ہوں، اس بات سے میں خوش ہوں کہ جہاں بھی خادم زیادہ ٹارچر مجھے خادم کر رہے تھے، اور میرا یہ بزرگ میرے پاس آیا، اس نے مجھے تسلی دی، پاسٹر صاحب فکر نہ کریں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. اور یہاں پر بھی سنیں کہ یہ بزرگ کیا کہنا چاہتا ہے. عزیزو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پولس رسول کے خاتمے ہے کہ کچھ لوگ جس طرح پولس رسول اور اس کے ساتھی لوگوں نے دعا کرتے تھے اور ان میں سے بدروح نکل جاتی تھی، دعا کرتے تھے، اسی طرح کچھ لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے لیے دعا شروع کریں. تو ایک آدمی کے لیے دعا کر رہے تھے، وہاں ایک وہ ابلیس آ گیا، وہ شیطانی قوت آ گئی. تو وہ ابلیس قوت کہتے ہیں کہ میں تو خداوند یسوع کو جانتا ہوں، میں تو اپلوس کو بھی جانتا ہوں، تو کون ہے، تو مطابق دیکھو ہے. وہ یہی باتیں کرتے ہوئے وہ آدمی اس بندے پر دے پڑا اور اس کو ایسا مارا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا. تو دیدو پھر خداوند کے نام کی تبدیل نہیں تھی، خدا باپ کی روح میں نہیں تھی، تو اسے بھاگ گیا.
عزیزو یہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے جو آپ کو ویڈیو پر بنا کر انہوں نے دیا ہے اس آدمی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے ذہن میں اچھائی ڈالے جانے کہ جو اچھائی ہے اس کو بیان کرے جو کسی کی برائی بیان نہ کریں تو عزیزو آپ یقین جانیں کہ یہی روح جیسے اس بچے نے بیان کی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس نے مارا ہے کس طرح مارا ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ بری روح اس پر چھائی ہوئی تھی. تو عزیزو پھر اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاسر صاحب کے پاس اس ٹیم کے ساتھ خدا کی روح تھی تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے اس کو اور یہ بندہ آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا ہے مجھے کس نے مارا ہے کیوں مارا ہے. تو میں آج کی بات یہی کہنا چاہتا ہوں ٹارچر کیا گیا مختلف وزیروں کی وجہ سے ججوں کی وجہ سے ان پر یہ بھی الزام لگا ہے کہ یہ بک گئے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں. یہ کچھ نہیں ایسا غلط ہے لیکن یہ فیملی میرے ساتھ وفادار رہی انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا. آج دیکھیں کہ اگر یہ وفادار نہ ہوتی تو یہ اس وقت ہمارے ساتھ نہ ہوتی اور مجھ پر الزام لگے کہ یہ جادوگر ہے یہ ہے وہ ہے. میں سب کو معاف کرتا ہوں کیونکہ خداوند نے ہمیں معاف کرنے کی وہ قوت دی ہے طاقت دی ہے. جتنے لوگوں نے میرے خلاف غلط بولا ہے خدا ان سب کو خدا برکت دے اور جس نے یہ ویڈیو ریلیز کیا ہے خدا اسے بھی برکت دے. میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں میں اس پر کچھ نہیں بولتا میں اس کو معاف کرتا ہوں کیونکہ ہم سب کو خدا نے سکھایا کہ ایک دوسرے کو کیا کرو معاف کرو. یہاں پر ہمارا خدا کا کلام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو یہ کلام ادھورا رہ جائے گا. تو یہاں پر کلام کمپلیٹ ہوتا ہے. خدا سب کو بڑی برکت دے خدا سب کے ساتھ ہو. میں نے اپنی سچائی بتا دی اب قوم کا فیصلہ ہے. اگر وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے مارنا چاہتی ہے میں نے تو یہ یسوع کے لیے کیا ہے یسوع کی خیرت کے لیے کیا ہے. اب قوم کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. اور ایک بار پھر اگر قوم کی دل راضی خفا ہوئی ہے قوم اگر کسی کے دل کو کچھ دکھ ملا ہے کہ میں نے کسی انسان کو مارا ہے لیکن میں نے کسی انسان کو نہیں مارا میں نے شیطان کو مارا ہے جو میری اور میری خدمت کی مخالفت کر رہا تھا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خدا آپ سب کے ساتھ آمین. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں پاسٹر تو نہیں ہوں میں ایز اے ایونجلسٹ کام کر رہا ہوں. مبشرانہ خدمت ہیں اور میرے اس کے پیچھے مبشرانہ خدمت کے پیچھے میرا بڑا بھائی ہے پاسٹر جمشید. ان کی بہت بڑی کاوش ہے اور جب سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تب سے بہت ساری آزمائشیں آئی ہیں بہت ساری. لیکن اس مدسو نے اس بندہ نے ہمیشہ اس میں مسرور رہ کے اور خداوند یسوع مسیح میں رہ کے ان آزمائشوں کا مقابلہ کیا ہے. چاہے وہ خاندان کی طرف سے ہو چاہے وہ پاسٹرز کی طرف سے ہو کیونکہ پاسٹر جو ہے ابھی بزرگ نے بہت اچھا کلام دیا معاف کرنے کے حوالے سے اور ابھی انہوں نے ایک گواہی شیئر کی اعمال کی کتاب 19 باب میں سے. اس میں جو تھا جو ابلیس کو نکالنے کا کام کر رہا تھا وہ ایک سردار کاہن کے 7 بیٹے تھے 7 بیٹے سردار کاہن کے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ پالروس رسول جس جگہ سے گزرتا ہے جس پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کو شفا دیتا ہے تو وہ پھر کہنے لگے ایک بدرو گرفت بندے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ جس خداوند یسوع مسیح کی منادی پالوس رسول کرتا ہے میں تمہیں اس کی قسم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. وہ کہنے لگی میں تو یسوع کو بھی جانتی ہوں اور پالوس کو بھی جانتی ہوں اور تو کون ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بزرگ نے تو پوری بات نہیں بتائی. اس بری اسپرٹ نے کیا کیا اس کو اس سے دگنا نقصان پہنچایا اس کے کپڑے تک اتار دیے اور ننگا وہ گلیوں میں بھاگا. یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال. اور ہم اس بندے کے لیے بھی جس نے بھی یہ کام کیا ہے کیونکہ یہ شیطانی کام تھا کیونکہ شیطان ہمیشہ آزمائش میں ڈالتا ہے
وہ کسی نہ کسی بندہ کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، بیٹے کی صورت میں ہو، کسی بھی خادم کی صورت میں ہو، وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ جب اسٹیفنس کو مارا جا رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا، اور اس نے ایک ہی بات کہی کہ میرا یہ گناہ جو ہے ان پہ نہ ڈالنا، تو وہ ان کو معاف کرنا۔ ہمارے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو خداوند میں مسرور رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہم اس بھیڑ کے لیے بھی دعا کریں تاکہ وہ جو بٹکی ہے وہ واپس آئے، اور وہ خود اس ویڈیو کو وہاں سے خود بخود ڈیلیٹ کرے گا۔ میرا یقین، میرا ایمان، میرا توکل میرے خداوند پہ ہے، اور وہ ضرور کرے گا۔ یہ میری گواہی ہے کہ میرا نام پاسٹر عمران ہے، اور میں پاسٹر جمشید کے ساتھ ہم خدمت ہی ہوں، اور ہم نے ایک ہی منسٹری سے سیمنری کی ہے۔ میں کافی عرصہ سے پاسٹر جمشید کے ساتھ کام کر رہا ہوں، خدمت بھی کر رہا ہوں، لیکن ایسا کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں اس حد تک بات گئی ہو۔ لیکن خداوند کے کام خداوند ہی جانتا ہے کہ یہ ایک عجیب سی اسپرٹ تھی کہ جو آئی تھنک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بس وہ بہت عجیب طریقے سے خداوند کے بندہ کو بدنام، شرمندہ کروانا چاہتی تھی۔ لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ آپ سبھی کے سامنے وہ حقیقت آ گئی ہے کہ اس لڑکے نے، اس فیملی نے خود اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہمارا بچہ افیکٹ تھا، ہمارے گھر میں تفرقے تھے، ہمارے گھر میں لڑائیاں تھیں، اور خداوند کے بندہ کی وساست سے ہی یہ ان پر غالب آئے، اور ان کو اس تفرقوں سے، اس مشکلات سے، ان سے رہائی دینے میں خداوند نے ان کا ساتھ دیا۔ لازمی ہے کہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ چلے ہو تم خدا کے ساتھ راستہ سکڑا ہے۔ اٹس مین کہ بہت سی مشکلاتیں آتی ہیں، بہت سی پریشانیاں آئیں گی، آپ کو شرمندہ کیا جائے گا، آپ کو پریشان کیا جائے گا، آپ کے راستوں میں مشکلیں، پریشانی آئیں گی، لیکن ہمیں اڑے اور کھڑے رہنا ہے، اور ہمیں جس طرح کے گیت بھی گایا دینا ہے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی، اور خداوند آپ سبھی کو برکت دے۔